اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا صلوات قبل اس کے کہ اپنی معروضات کا آغاز کروں دعائے صحت کی درخواست ہے۔ غلام حسین کینسر میں مبتلا ہیں، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد تمام بیماروں کو مولا بیمار کربلا کی صدقے میں صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ تمام بیماروں کی صحت یابی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات بھیجیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور ایک درخواست اور ہے، اور یہ انتظامیہ کی طرف سے مجھ سے کہا گیا ہے کہ بہرحال کرونا کی جو کیفیت ہے وہ دوبارہ بڑھ رہی ہے، اور آپ سے گزارش کی گئی ہے کہ جو اس کے SOPs ہیں اس کو فالو کریں۔ سورہ مبارکہ رعد کی 31ویں آیت کے پہلے حصے کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اگر کوئی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جاتا، یا چشم زدن میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت کو طے کیا جا سکتا، یا مردے سے ہم کلام ہوا جا سکتا، تو وہ یہی قرآن مجید ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ یعنی یہ کتاب اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے، اور اس لیے چھٹے مولا واقع صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن حی لا یموت، قرآن حیات رکھتا ہے، اور ایسی حیات رکھتا ہے کہ جو کبھی مردہ نہیں ہوگا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور نہ صرف کل قرآن حیات رکھتا ہے بلکہ آگے ارشاد فرمایا ان الآیت حیۃ لا تموت، اس کی ایک ایک آیت حیات رکھتی ہے جو کبھی بھی، جسے کبھی موت نہیں آنی، جو کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جب قرآن حیات رکھتا ہے اور ایسی حیات رکھتا ہے کہ کل آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، مولا فرماتے ہیں فَإِنَّهَا رَبِيعُ الْقُلُوبِ، بے شک یہ قرآن اس کو پڑھو اس لیے کہ یہ مردہ دلوں کو حیات عطا کرتا ہے۔ جس طرح سے بہار آنے کے بعد زمین کو زندہ کرتی ہے، مردہ زمین کو، اسی طرح سے یہ قرآن اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے کہ جو دل مردہ ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ حیات عطا کر دیتا ہے۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جب قرآن حیات رکھتا ہے، اس کی ایک ایک آیت حیات رکھتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی وارث قرآن وجود نہ رکھتا ہو، حیات نہ رکھتا ہو؟ مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجئے۔ لہذا قرآن سے نزدیک ہوں، خاص طور پہ جوانوں سے مخاطب ہوں، اپنے بچوں سے مخاطب ہوں۔
کہ جتنا ممکن ہے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کہتی ہے اقرا ورقا، جب روز قیامت آئے گا اور قاری قرآن بہشت کے روبرو ہوگا اور در بہشت پر موجود ہوگا تو پروردگار کی جانب سے ندائے غیبی آئے گی، اقرا یعنی پڑھو، قرآن کو پڑھو، ورقا اور اپنے درجے کو بلند کرتے چلے جاؤ۔ توجہ ساتھ ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کتنے درجات ہو گئے؟ جنت میں اتنے درجات ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہشت میں بھی قرآن کی آیات کے مطابق 6000 سے زیادہ درجات ہیں۔ اب یہ روایت آپ نے سن لی، یعنی جتنا انسان اس قرآن کو پڑھے گا اور یہ قرآن اس طرح سے پڑھے کہ وہاں بھی اسے یاد آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پڑھا اور بھول گیا، نہیں، اس انداز میں اپنی زندگی میں اس قرآن کو لے کر آئے کہ جب وہاں ندائے غیبی آئے تو اس موقع پر اس آیت کو یاد کر لے اور اس کو پڑھ دے۔ اس کے اعتبار سے یعنی جتنا قرآن پڑھ رکھا ہوگا اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کے اعتبار سے اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اب یہاں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جنت میں کتنے درجات ہیں؟ جنت میں قرآن کی آیات کے مطابق درجات ہیں۔ اور ایک روایت میری نگاہ سے گزری جس میں معصوم ارشاد فرماتے ہیں لہو یعنی لعلی اسم مکتوب علی کل حجاب فی الجنہ، علی ابن ابی طالب کا نام جنت کے ہر پردے اور حجاب پر لکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ حجاب کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کا مطلب ایک تو پردے کا ہے جو میں نے کر دیا آپ کے سامنے، یہ ظاہری ترجمہ ہے۔ یعنی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا کا نام ہے وہ بہشت کے پردوں پہ لکھا ہوا ہوگا؟ نہیں، اس کے معنی اس طرح سے نہیں ہیں، بلکہ اگر دقیق معنی کریں گے تو دقیق معنی یہ ہوگا کہ اگر اس درجے سے اس درجے میں جانا ہے تو ایک حجاب ہے جو درمیان میں حائل ہے، اس درجے سے اس درجے میں جانا ہے تو جو حجاب ہے اس پہ علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے قرآن کے مطابق بہشت کے درجات ہیں اتنے علی کی سیرت کے مطابق قرآن کے درجات ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں ہے علی و قرآن میں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جتنا قرآن کو پڑھو گے علی سمجھ میں آئے گا، جتنا علی کی سیرت پر عمل پیرا ہوگے قرآن سے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یہ روایت آپ مسلسل سنتے ہیں لیکن جتنی مرتبہ بیان کی جائے اپنے اندر ایک تازگی رکھتی ہے۔ مولا کی فضیلت کے باب میں ہے یہ جو مطلب ہے نا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، کیا مطلب؟ خود مولا متقیان نے ارشاد فرمایا تمام آسمانی کتابیں یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کی تمام خلاصہ ہو گئی قرآن مجید میں، اور سارا قرآن خلاصہ ہو گیا فاتحۃ الکتاب سورہ الحمد میں، اور ساری سورہ الحمد خلاصہ ہو گئی کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور ساری بسم اللہ خلاصہ ہو گئی بائے بسم اللہ میں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو بائے بسم اللہ ہے یہ خلاصہ ہوئی اس نقطے میں جو با کے نیچے موجود ہے، وَأَنَا نُقْطَةٌ تَحْتَ الْبَاءِ، اور وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور قرآن سے دور ہو، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مولا قرآن کا خلاصہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو مولا کا چاہنے والا ہے، جو مومن ہے، مولا کا عزادار ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ قرآن سے نزدیک نہ ہو، قرآن سے دور نہیں ہو سکتا۔ لہذا کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھیں۔ یہ قرآن اپنے اندر کیا اثر رکھتا ہے؟ اس کے دو اثر ہیں جو روایت میں بیان کیے۔ پہلا اثر یہ ہے کہ جب قرآن کو پڑھتا ہے تو ایک چیز کو کھوتا ہے، اس سے دور ہو جاتی ہے، اور دوسرا اثر کیا ہے کہ ایک چیز کو حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے۔ کس چیز کو کھوتا ہے اور کس چیز کو پاتا ہے؟ تو معصوم نے بیان کیا جہالت دور ہوتی ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اثر ہے۔ لہذا ایک ایسا ہم نشین ہے
قرآن مجید کہ جو نفع بخش ہیں، نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اب چونکہ مجھے موضوع ایسا دیا گیا ہے اور بہرحال اس میں کوشش ہے کہ کچھ مطالب جوانوں کی سماعتوں کی نظر ہو جائیں، قرآن اور اسرار خلقت، قرآن میں جو سائنس سے آج تحقیق میں بالکل ثابت شدہ ہیں اور علماء بھی اس کی تائید کرتے ہیں، ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج دو مطلب پیش کروں گا۔ دیکھیں، برسات کا موسم ہے اور مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور کراچی والوں کے لیے یہ رحمت زحمت بنی ہوئی ہے۔ آئیے ایک سوال ہے، اس سے پہلے کہ اس مطلب کو پیش کروں، تمہید کے ذریعے اس مطلب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو بادل ہیں ان کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی اس رخ سے بھی ان بادلوں کو دیکھیے، ان کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کتنا وزن ہوتا ہے بادلوں کا؟ جو افراد ایسے مقامات پہ گئے ہیں کہ جہاں بادل زمین پہ ہوتا ہے یا انسان بلندی پہ ہوتا ہے، اس لیے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بادل نیچے ہے، خود اوپر ہوتا ہے، بادل نیچے نہیں ہوتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے سن رہے ہیں بہت۔ تو کتنا وزن ہوتا ہے بادل کا؟ ان افراد نے تو محسوس کیا ہوگا۔ کیا جواب ملے گا؟ سوال کو اور آسان کر دوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ یعنی آیا بادل کا کوئی وزن بھی ہوتا ہے یا وزن نہیں ہوتا ہے؟ یعنی یہ سنگین ہوتا ہے یا سبک ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے یا لائٹ ہوتا ہے؟ تو سب تقریباً ایک ہی جواب دیں گے، اور وہ جواب کیا ہے کہ روئی کے گالوں کی طرح ہوتا ہے، سبک ہوتا ہے۔ لیکن آئیے قرآن مجید کی طرف۔ پروردگار عالم قرآن میں انہی بادلوں کو سنگین قرار دے رہا ہے، وزندار قرار دے رہا ہے، سبک قرار نہیں دے رہا کہ یہ ہلکے ہیں۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 57 ہے، جا کر دیکھیے۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد طیب۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کہ بارش بادلوں کو برسائے، ٹھنڈی ہواؤں کو چلایا کہ جو رحمت کا سبب بنتی ہیں اور رحمت کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں باران رحمت کی کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ وہی خدا ہے کہ جو بارش کے برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ یہ اس کے رحمت سے ہوائیں چلتی ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا حتی اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ یہ ہوائیں اپنے ساتھ سنگین بادلوں کو لے کر آتی ہیں۔ بادل کے لیے کیا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ سحاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ثقال یعنی سنگین ہیں، وزن رکھتے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ سنگین ہیں، اور ہم سب جو محسوس کر رہے ہیں وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو ہلکے ہوتے ہیں، لائٹ ہوتے ہیں، کوئی وزن نہیں رکھتے۔ آئیے ایک اور آیت دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ اللہ اکبر۔ وہی انداز جو پہلی آیت میں ہے کہ وہ وہی خدا ہے جو ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر بادلوں کو لاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بادل آتے ہیں تو مردہ شہروں کو وہ زندہ کرتے ہیں۔ وہی انداز اس آیت میں ہے۔ ارشاد ہوا وہی خدا وہی ہے، خدا وہی ہے کہ جو ایسی بجلی کو کڑکاتا ہے کہ جس سے خوف بھی لگتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے اور امید بھی حاصل ہوتی ہے۔ ڈر کس بات کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پر نہ آ گرے، اور امید کس بات کی ہوتی ہے؟ امید اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ گرج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش باران رحمت نازل ہونے والی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے سن رہے ہیں۔ وَيُنْشِئَ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پھر جب یہ بجلی کڑکتی ہے اور گرجتی ہیں تو اس کے بعد یہ بادل آتے ہیں اور یہ بادل برستے ہیں کہ جو سنگین ہوتے ہیں۔ تو اب قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ 1400 برس پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بادل وزن رکھتے ہیں، یہ سنگین ہوتے ہیں، یہ ہلکے نہیں ہوتے، لائٹ نہیں ہوتے، ہیوی ہوتے ہیں۔ اور اب آج کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق ہم دیکھیں، ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا کوئی وزن نہیں،
لیکن کیا علمی حلقوں میں بھی یہی بات؟ سائنٹسٹ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سائنٹسٹ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، جو تحقیقات اب ہوئی ہیں جا کے 1400 برس کے بعد، اب گزشتہ چند برسوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بادل ہلکے نہیں ہوتے، بہت بھاری ہوتے ہیں، اور ایک وہ بادل کہ جسے تھنڈر کلاؤڈ کہا جاتا ہے، یعنی جو گرجتا ہے، برستا ہے، اور گرج چمک کے ساتھ، بجلی کے ساتھ ایک طوفانی کیفیت میں وہ بادل برستا ہے، یہ ایک بادل 3 لاکھ ٹن پانی اپنے اندر لیے ہوتا ہے۔ کتنا پانی ہے؟ اتنا پانی ہے 3 لاکھ ٹن، یہ معمولی وزن نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ فضا میں کیسے معلق ہے؟ یعنی اتنا وزن ہو اور پھر بھی یہ ہوا میں معلق ہو 3 لاکھ ٹن۔ ابھی قربانی کے دن گزرے ہیں، اور جب کوئی جانور لاتا ہے تو اس کی کیفیت کو دیکھ کے کہتے ہیں اس کا اتنا وزن ہوگا، اتنا گوشت نکلے گا۔ یہاں منوں کی بات نہیں ہو رہی، ٹنوں کی بات ہو رہی ہے، اور ٹن بھی کتنے ہیں؟ 3 لاکھ ٹن، یعنی 300,000 ٹن کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کون ہے اس کا خالق کہ جس نے بغیر کسی سہارے سے، کہ نہ آسمان سے کوئی سپورٹ ہے نہ نیچے سے کوئی سپورٹ ہے، اس کے باوجود یہ اتنا وزنی بادل ہوا میں معلق ہے، نہ گرتا ہے۔ اور پھر سائنسدان یہ تحقیق پیش کرتے ہیں کہ جو 50 کلومیٹر اسکوائر فیٹ میں 1 سینٹی میٹر اگر بارش ہو، کتنی معمولی سی بارش، 1 سینٹی میٹر، اگر 50 کلومیٹر اسکوائر میں بارش برسے 1 سینٹی میٹر، تو یہ تقریباً آدھا ٹن پانی کو برسا دیتی ہے۔ یعنی کتنا وزن ہے کہ جو اگر 1 سینٹی میٹر اور نہ جانے کتنے سینٹی میٹر بارش ہو گئی کہ 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا وزن اپنے اندر ہوگا۔ تو اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، ہم تو کیا 1400 برس پہلے اس عرب کے ماحول میں کہ جو جاہلیت کا ماحول ہے، جہاں بیٹیوں کو، یعنی اتنی جہالت ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اس جاہلیت کے ماحول میں کوئی شخص آئے اور آگے یہ دعویٰ کرے کہ جو بادل برس رہے ہیں یہ ہلکے نہیں ہوتے بلکہ یہ ہیوی ہوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر ہم بھی اس فیکٹ تک کب پہنچے، اس نالج تک کب پہنچے؟ جب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی سائنسدانوں کے تحت، ورنہ ہم بھی اس کو ہلکا سمجھتے تھے۔ تو اب یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ کیسے ممکن ہے کہ 1400 برس پہلے ایک شخص اس بات کا دعویٰ کرے اور اس کا علم بھی اس وقت موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بھی معمولی نہیں ہے، وہ شخص بھی معمولی نہیں ہے، یہ کتاب بھی الہی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جس کے قلب مطہر پہ نازل ہو رہی ہے اس کا اتصال بھی اس کی ذات سے ہے، کسی اور کی ذات سے نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں قرآن کی ان آیتوں سے جو ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اور فیکٹ فائنڈنگ کے بعد توحید سمجھ میں آ رہی ہے۔ یعنی ہم کس خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو ایسے سنگین بادلوں کو ہوا میں معلق کیے ہیں اور انہیں برساتا ہے، ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو یہ بادل برستے ہیں تو بارش کا ایک ایک قطرہ برستا ہے، تو یہ جو ایک قطرہ ہے کیا یہ ہمیں پروردگار کے اسماء و صفات سے نزدیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کبھی ان چیزوں پر اس طرح سے بھی غور کیجیے کہ یہ جو بادل برس رہے ہیں، یہ جو ایک پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہے اور اتنی بلندی سے گر رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہ انسان کو زخمی نہیں کر رہا۔ کبھی غور کیا ہے؟ یہ جو ابابیل ہیں، جب ابرہہ کے لشکر کو یہ نابود کرنے کے لیے آئے تو کنکری کو پھینکا، اس کنکری کا اثر کیا ہوا؟ جو روئے زمین پہ سب سے بڑا جانور ہے ہاتھی کی صورت میں، وہ بھوسا بن گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو جب ایک کنکری گر رہی ہے تو اپنے اندر یہ اثر رکھتی ہے یقیناً کوئی ایسا رحیم و کریم ہے جو اتنے قطرات کو گراتا ہے لیکن کوئی زخمی نہیں ہوتا، کسی کو چوٹ نہیں لگتی۔
بال بھی بھیگا نہیں ہوتا. ہم اس پروردگار کو مانتے ہیں. تو کیا یہ بارش کے جو قطرات ہیں یہ ہمیں اللہ کی صفات اور اللہ کے جو اوصاف ہیں, جو اسماء ہیں, اس سے نزدیک کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیے, اسی بارش کے قطرے سے پروردگار کی صفات کو ثابت کروں گا. دیکھیں, کسی بھی چیز کے وجود کو اس کے نہ ہونے پر ترجیح دی جائے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ارادہ کار فرما ہے جو اپنے اختیار سے اس کے نہ ہونے کو ہونے پر ترجیح دے رہا ہے. پتہ نہیں ساتھ ہیں یا نہیں ہے. تھوڑی سی بات علمی ہو گئی, لیکن آپ بحمداللہ جوان ہیں اور اکثریت جوانوں کی ہیں اور میرا ساتھ دیں گے. یعنی اگر کوئی چیز حاضر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نہ ہونے یعنی عدم حضور پر اس کو ترجیح دی گئی ہے, فوقیت دی گئی, جبھی تو وہ وجود میں آئی ہے, ورنہ وہ موجود نہ ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بارش کا ایک قطرہ جو برس رہا ہے, کسی کوئی ارادہ اس کے پیچھے مخفی ہے جو اس کے نہ ہونے پر ترجیح دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خالق باران رحمت ہوگا وہ صاحب ارادہ قوی بھی ہوگا, صاحب اختیار بھی ہوگا. اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صل علی محمد وآلہ. بات پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ گھبرا تو نہیں, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیں, کبھی توحید کو اس انداز سے بھی دیکھیں. وہ جو بچوں کو جس طرح سے سکھایا جاتا ہے, کوشش ہے کہ اس طریقے سے باہر نکل کے آئیں کہ اگر کوئی گاڑی ہے تو اس کو بنانے والا ہوگا, اور گاڑی چلے گی نہیں جب تک چلانے والا نہیں ہوگا. آج تک خدا کو ہم گاڑی کے ذریعے سمجھتے رہے. پروردگار گاڑی کا محتاج نہیں ہے بھائی. کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ بارش کے قطرات اللہ کی نشانیاں ہیں. اور مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. مولا متقیان کی فضیلت میں مولا نے فرمائے یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں. کائنات نشانی ہے, آسمان و زمین نشانی ہے, ان میں جو بھی موجودات ہیں وہ سب نشانی ہے. لیکن انا آیت اللہ الکبریٰ, علی بن ابی طالب, میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں. مل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. اللہم صل علی محمد وآلہ. تو پہلی صفت اس بارش کے قطرات کے ذریعے کیا ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم صاحب ارادہ ہیں, صاحب اختیار ہیں. اگر ارادہ کار فرما نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ بارش برس جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صاحب ارادہ ہے, کوئی مرید ہے, مرید مطلق ہے. اور پھر یہ جو پانی ہے, ذرا سی اپنی سائنس ریکال کیجئے, یہ کس سے مل کے بنتی ہیں؟ H2O اس کا فارمولا ہے. بڑے پریشان ہو گئے آپ لوگ, ایسے جیسے میں نے آپ کو سائنس کا امتحان لے لیا ہو. بالکل واضح سی بات ہے, H2O ہے. باقی فارمولے آپ بھول جائیں, لیکن یہ پانی کا فارمولا یاد رہتا ہے کیونکہ حیات اس پر موقوف ہے, اور بہت آسان فارمولا ہے. یعنی 2 ہائیڈروجن ہیں اور 1 آکسیجن ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے پانی کہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی وجود ایسا ممکن ہے کہ جو بارش کو برسا رہا ہو نہ ہائیڈروجن کی خاصیت کو جانتا ہو, نہ آکسیجن کی خصوصیات کو جانتا ہو, نہ یہ جانتا ہو کہ جب یہ اس مقدار میں ملیں گے کہ 2 ہائیڈروجن ہو 1 آکسیجن ہو تو بارش کا قطرہ وجود میں آئے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب دانش بھی ہے, صاحب علم بھی ہے. اس لیے کہ اگر صاحب علم نہ ہو, صاحب دانش نہ ہو تو ممکن نہیں ہے کہ بارش کے ایک قطرے کو وجود میں لے کر آئے اور بارش کو برسانے کا دعویٰ کر سکے. یہ پروردگار عالم کی دوسری صفت ہے جو یہاں ثابت ہوئی. وہ کیا ہے؟ یعنی عالم مطلق ہے پروردگار. اور اب تیسری خاصیت پروردگار کی, تیسری صفت کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو ہائیڈروجن ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور ایک مقدار میں آکسیجن ہے. آکسیجن کی خاصیت کیا ہے؟ آکسیجن جل سکتی ہے. جب ماچس جلاتے ہیں تو
وہ جلتی کیوں ہے؟ کیونکہ ہوا میں آکسیجن موجود ہوتی ہے اس وجہ سے. لیکن ایسی جگہ پہ آپ ماچس جلائیں جہاں آکسیجن نہ ہو تو نہیں جلے گی. کیوں نہیں جلے گی؟ کیونکہ اسے آکسیجن کی ضرورت ہے. توجہ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں جو کمپوننٹس ہیں، مادے ہیں، اس میں ایک قابل استعمال ہے آکسیجن کی صورت میں، اور ایک وہ ہے کہ جو قابل استعمال نہیں ہے، جو جلتا نہیں ہے، وہ ہائیڈروجن. تو اب یقین جانیے کہ وہ وجود کہ جو دونوں کی خاصیتوں کا علم بھی رکھتا ہے، کس مقدار میں ملانا ہے، وہ اس بات کا قادر مطلق بھی ہوگا کہ وہ بجائے اس کے کہ آگ کو خلق کرے، پانی کو خلق کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے، توانا بھی ہے. جبھی تو وہ اس مقدار میں ان کو ملا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آگ خلق ہو، پانی خلق ہو رہا ہے. تو قادر مطلق ہونا پروردگار کا اس بارش کے ذریعے سے ثابت ہوا، اس کے ایک قطرے کے ذریعے سے. آگے بڑھیے. کیا ممکن ہے کہ وہ جو اس بارش کو نازل کر رہا ہے وہ اس کی خصوصیات کو نہ جانتا ہوں؟ یعنی کس انداز میں اس بارش کو برسا رہا ہے کہ ایک قطرہ دوسرے قطرے سے ملتا ہی نہیں ہے، کولائیڈ ہی نہیں کرتا، متصل نہیں ہوتا، بلکہ ہر قطرہ جدا برس رہا ہے. اور پھر جہاں برس رہا ہے اس کی خاصیت بھی الگ ہے. اگر بنجر زمین پر ہے تو اثر اور ہے، اگر زرخیز زمین پر ہے تو اثر اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب حکمت بھی ہوگا، حکیم مطلق بھی ہوگا، جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہوگا. اور پھر اس کا دیکھنا بھی لازم ہے کہ اگر میں اس کو برسا رہا ہوں تو اگر یہ حیوانات کو مل رہا ہے، انسانوں کو مل رہا ہے تو پینے کے لیے استعمال کریں گے. اگر یہ مردہ زمین پر پڑے گا تو وہ زرخیز ہو جائے گی. اگر نباتات کو ملے گا تو ان کی فصل دوبارہ بہتر ہوتی چلی جائے گی، انہیں حیات مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب بصارت بھی ہوگا، دیکھنے والا بھی ہوگا، صاحب بصیرت بھی ہوگا. اور کیا ممکن ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ یہ جو بارش کا قطرہ گر رہا ہے یہ اس کا جو خالق ہے وہ زندہ نہیں ہے؟ یقیناً محی بھی ہے، یعنی پروردگار عالم صاحب حیات بھی ہے. یہ صفت بھی پروردگار کی ثابت ہے. اور ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دیجیے، آخری صفت آپ کے لیے وعدے کروں اور اب زحمت تمام کروں کہ ایک اور صفت ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ محبت نہ رکھتا ہو. جو بارش کو برسا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شفیق بھی ہو، مہربان بھی ہو، رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو. جبھی تو محبت کے دائرے میں بارش کو برسائے گا تاکہ یہ بارش برسے تو جو مردہ شہر ہے وہ زندہ ہو، انسانوں کو پانی میسر آ جائے، حیوانات کو پانی میسر آئے، فصلیں سیراب ہو جائیں، اور یہ جتنے درخت ہیں یہ زرخیز ہو جائیں دوبارہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب رحمت بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، محبت کرنے والا ہے. جبھی تو اس شفقت سے اس بارش کو برسا رہا ہے. تو اب میں نے چند آپ کے سامنے صفات اس بارش کے ذریعے ثابت کی. پہلی صفت کیا؟ کہ وہ صاحب ارادہ ہے. دوسری صفت کیا؟ صاحب علم ہے. تیسری صفت قادر مطلق ہے. چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ صاحب حکمت ہے، حکیم ہے. اور پھر حیات بھی رکھتا ہے، بصارت اور بصیرت بھی رکھتا ہے، اور محبت و شفقت بھی رکھتا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم ہے. تو اب کائنات میں آپ کتنی چیزوں کو، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا بارش کی، اور اس لیے دی کہ یہ بارش جو باعث رحمت ہے اس رحمت کے اوپر ایک نقطے کا اضافہ کریں تو کراچی والوں کے لیے بن جاتی ہے وہ، یعنی رحمت نہیں رہتی، زحمت بن جاتی ہے. لہذا زیادہ اس مثال کو محسوس کریں گے. اور چونکہ بارش کا موسم بھی ہے اور دوبارہ ایک سسٹم کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جائے گا، اس لیے میں نے یہ مثال آپ کی سماعتوں کی نظر کی. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے جوان دوستوں، میرے بچوں، جائیں آسمانوں کی بلندیوں میں، غور کریں سمندروں کی گہرائیوں میں، بیابانوں اور صحراؤں کا سفر طے کریں، اور ان تمام مسافتوں کو طے کرنے کے بعد پروردگار عالم کے اسماء و صفات سے متصف ہوتے چلے جائیں، اس کو سمجھتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں. نہ جانے کتنی صفات ہیں جو کائنات کے اندر معجزہ فگن ہیں اور ظہور پذیر ہیں اور سب کے سامنے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے.
غفلت میں ہیں۔ اب یہ جو بارش برستی ہے، کیا کوئی اس کو کیلکولیٹ کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ یہ بارش کے کتنے قطرات ہیں جو برس رہے ہیں، کتنا پانی برستا ہے؟ یہ تو ایک ایسٹیمیشن ہے، ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق کہ 3 لاکھ ٹن ہوتا ہے ایک تھنڈر کلاؤڈ کا، اتنے رقبے میں اتنا بارش اتنے ٹن میں برستا ہے۔ تو میں نے ایک اندازہ بیان کیا نا، کیا کوئی ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر سکتا ہے اس کو؟ نہیں، ایگزیکٹ کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی، اور اس فرشتے کا عجیب کیفیت ہے۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ ہے، اور ہر ہاتھ میں جو انگلیاں ہیں اس میں بھی ہاتھ ہیں، اور پھر ان ہاتھوں میں اور انگلیاں ہیں اور ہاتھ ہیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ اس کے ہاتھ ہیں اور بہت سی انگلیاں ہیں۔ یعنی انسان کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 ہیں۔ دوسرے ہاتھ میں کتنی ہیں؟ کل 10 انگلیاں ہیں انسان کی۔ لیکن اس کی کتنی انگلیاں تھیں؟ اس کی 10 انگلیاں، ان 10 انگلیوں میں ہر انگلی میں ایک ہاتھ ہے۔ تو آپ کیلکولیٹ کریں کہ نہ جانے اس کے کتنے ہاتھ ہیں۔ اللہ کے حبیب نے تعجب سے سوال کیا، اے فرشتے تمہارا کام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا کام یہ ہے، یہ جو بارش کے قطرے برستے ہیں ان کا حساب و کتاب رکھتا ہوں۔ یہ جو بارش کے قطرے پروردگار عالم اپنی رحمت سے نازل کرتا ہے، اس کا حساب و کتاب کرتا ہوں، انہیں شمار کرتا ہوں، کیلکولیٹر ہوں اللہ کا۔ اپنے انداز سے میں نے کہہ دیا، میں کیلکولیٹ کرتا ہوں۔ تو اب اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جسے تم حساب نہیں کر سکتے؟ کہا آپ پر اور آپ کی آل پر جو صلوات اور درود بھیجا جاتا ہے اس کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتا، ہر چیز کو شمار کر سکتا ہوں، صلوات کے ثواب کو شمار نہیں کر سکتا۔ محمد و آل محمد وعجل صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو یہ چیزیں اس لیے ہیں، یہ درود کی فضیلت اس لیے ہے کہ بارش کے قطروں سے انسان ان مطالب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ جب یاد آئیں تو محمد و آل محمد پر درود کا ہدیہ بھیج دیا کریں، اور فضا کو معطر کر دیا کریں محمد و آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو بارش کے ذریعے پروردگار سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے۔ کائنات میں ہر ذرہ اللہ کے وجود کی نشانی ہے، مگر جن کے ہاتھوں پر آئے تو یہ چیزیں کھل کے بولتی ہیں، وہ نبی کریم کا ہاتھ ہے یا علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہے۔ کنکر اگر ہاتھ میں آ جائیں تو کلمہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر چاند کی طرف اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو کہیں تو پلٹ کے آئے، ستارہ دروازے پر آ جائے۔ یہ آل محمد کا کمال ہے، ان کی حقیقتوں سے وہ آشنا ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم بھی نگاہ باطن کو کھولے، انسان نگاہ باطنی جسے بصیرت کہتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب انسان حرام سے بچے گا، متوجہ ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ کربلا میں بھی کچھ نشانیاں ہیں جو موجود ہیں۔ کوئی ام لیلہ کی نشانی ہے، کوئی ام فروہ کی نشانی ہے، کوئی ام رباب کی نشانی ہے، اور کوئی زینب کبریٰ کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج جناب اونا محمد کا تذکرہ کرنا ہے، یہ جناب زینب کی نشانیاں ہیں۔ مگر عجیب بچے ہیں کہ جب شام میں سرحۂ اقدس ورثہ میں تقسیم ہوئے اور ہر ایک نے اپنے وارث کا سر لیا، شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 بچوں کے سر ہیں جو ایک گوشے میں کنار میں رکھے ہوئے ہیں، مگر ان کا پرسہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہو جائے۔
نہیں معلوم اگلا سال دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ ان بچوں پر رونا ہے۔ کن بچوں پر؟ کہ جب شام کی عورتوں نے سوال کیا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، تو کیا جواب ملا؟ ایک جواب ملا۔ شہزادی ثانیہ زہرا نے فرمایا ارے میں اپنے بچوں کو روؤں گی نہیں، میں اپنے بھائی پر گریا کروں گی۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ تک اپنے بھائی کو روتی رہی، مگر جب کچھ برس کے کچھ عرصے کے بعد اپنے گھر میں تشریف لائیں، ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر میں آ کے جیسے ہی دونوں بچوں کے حجروں کو دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا اے اون کہاں ہو، اے محمد کہاں ہو۔ یہ پہلی دفعہ ہے جب شہزادی نے بچوں پر گریہ کی۔ آئیے آج ان بچوں پر ماتم کرنا ہے، اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے۔ جب شب عاشور آئی، جناب عباس خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، ایک مرتبہ ایک خیمے کے پاس آئے تو کیا دیکھا کہ اکبر سامنے ہیں، ام لیلہ تلقین کر رہی ہیں اے اکبر تمہیں پہلے قربانی پیش کرنی ہے میری طرف سے۔ آگے بڑھے روتے ہوئے ایک خیمے میں، کیا دیکھا کہ جناب قاسم بیٹھے ہیں، بی بی ام فروا کا خیمہ ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں ارے میں بیوہ ہوں، میری طرف سے تمہیں حسین پر قربان ہونا۔ آگے بڑھتے چلے گئے، ثانیہ زہرا کے خیمے کے پاس آئے، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ دو بچے بیٹھے ہیں، ایک عون ہے ایک محمد ہے، اور ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ان دونوں بچوں سے یہ کہہ رہی ہیں اے بچوں ارے کل کے میدان میں یہ نہ ہو کہ اکبر تم سے پہلے میدان میں چلا جائے، تمہیں پہلے قربانی پیش کرنی ہے۔ میں نے بہت مختصر کر دیا، ذرا تصور کیجئے کہ جب عاشور کا دن آیا ہوگا تو ماں کا چونکہ حکم ہے تو بچوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ بچے بار بار ماموں کے پاس آ رہے ہیں کہ ماموں جان اجازت دے دیجئے، مگر اجازت نہیں مل رہی کیونکہ جناب زینب کی نشانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی مادر گرامی کے خیمے کے پاس سے گزرے، ماں کی نگاہ بچوں پر پڑی، ایک مرتبہ بچوں سے کہا اے بچوں ابھی تک میدان میں نہیں گئے، ابھی تک قربانی پیش نہیں کی، کہا ماموں اجازت نہیں دے رہے، ممکن ہے تو اجازت دلوا دیجئے۔ اجرکم اللہ، بھائی کو بلوایا، اور جیسے ہی بھائی آئے ایک سوال کیا اے بھیا بہن نے آج تک آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، ممکن ہے تو بہن کی ایک خواہش پوری کر دیجئے۔ جہاں حسین جیسا بھائی ہو، زینب جیسی بہن کچھ مانگے، کیا ممکن ہے کہ کچھ پورا نہ کریں؟ فرمایا اے بہن تمنا یہی ہے کہ تم اپنے بھائی سے کچھ مانگو، بہن تمہاری خواہش کو بھائی تمہاری خواہش کو پورا کرے۔ اجرکم اللہ، بی بی نے ایک سوال کیا، ایک خواہش کی، اے بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اجرکم اللہ، دونوں بچوں کو اجازت ملی، میدان میں آئے، دونوں بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں، ایک یہ آواز دیتا ہے میں حیدر کرار کا نواسا ہوں، تو دوسرا بڑھ کے حملہ کرتے ہوئے یہ آواز دیتا ہے میں جعفر طیار کا پوتا ہوں۔ جب اس آواز کو عمر سعد نے سنا، ایک مرتبہ حکم دیا ارے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اس طرح ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں ہوگا، ارے گھیر کے مارو۔ اب جب گھیرا لگایا گیا، ارے کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، ایک مرتبہ دونوں بچوں کی آواز بلند ہوئی اے چچا عباس مدد کو آئیے، اے ماموں عباس مدد کو آئیے، اے ماموں حسین مدد کو آئیے۔ دونوں بچوں کے جنازے پہ آئے، ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا، دوسرے لاشے کو حسین نے اٹھایا اور لا کے خیموں میں رکھا۔ شہزادی فضہ آئی اور آگے کہنے لگی ثانیہ زہرا آپ کے بچے واپس آ گئے۔ کہا میرے بچے زندہ کیسے آ گئے؟ کہا آ کر دیکھیے بچے زندہ نہیں آئے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، ایک طرف عون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے۔ شہزادی نے پیشانی کو سجدے میں رکھا، بارے الہ زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے، اور ایک جملہ دونوں بچوں سے کہا اے بچوں تمہارا شکریہ، تم نے اپنی ماں کی لاج رکھ لی۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون ماتم حسين۔